اگر امام ابو حنیفہ تابعی ہیں تو اس کے قول تو حدیث ہے، اور ہم اس کی فقہ ماننے سے بدعتی کس طرح ہوئے؟ ہم آپ کو بدعتی نہیں کہتے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے تو ایک بدعت کا قول ہے۔ بدعتی اس وقت ہوں گے جب کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید، امام شافعی کی تقلید، چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید واجب ہے۔ جس چیز کو اللہ نے واجب نہیں کیا ہے آپ واجب کر رہے ہیں، تو آپ کو ہم کہیں گے آپ بدعت کا قول کر رہے ہیں یا بدعتی ہیں۔ لیکن اگر آپ تقلید کر رہے ہیں اس معنی میں کہ جہاں حدیث رسول ملی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو، شافعی کی بات ہو، ہم چھوڑ دیں گے، تو یہ تقلید برداشت کی جائے گی یقیناً۔ لیکن اور جہاں ان کی خالص ان کی رائے ہو آپ لے سکتے ہیں، لیکن جہاں حدیث کے خلاف ہو آپ کہیں گے امام ابو حنیفہ۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ ان کا قول تو حدیث ہے، تابعی ہونا ان کا ثابت بھی نہیں ہے۔ اگر ثابت بھی ہوتا تو تابعی کا قول حدیث نہیں ہوتا۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حدیث کے مقابلے میں اثر۔ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی رائے ہے، حضرت عمر کی کوئی رائے ہے، تو اس کو کہیں گے آثار، حدیث اور آثار۔ لیکن جب عام بات کہیں گے آثار تو اس میں حدیث اور صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال بھی آئیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول حدیث نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے تھوڑا سا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث ڈھونڈتے تھے، اور صاف کہا انہوں نے کہ جس کو میرے قول کی دلیل نہ معلوم ہو میرا قول لے کر کے فتویٰ نہ دے۔ آپ ذرا سے دیکھیے، خود حاشیہ ابن عابدین وغیرہ میں لکھا ہے، حنفی کتابوں میں، سبحان اللہ۔ اور پھر کہا ہے یا یعقوب کس کو کہتے ہیں؟ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے خاص شاگرد، اور محمد بن حسن ان کے بعد چھوٹے تھے، ان سے کہتے ہیں لا تکتبن کل شیء، ہر چیز سن کر کے مجھ سے نہ لکھا کرو۔ فإنی أرى الرأي اليوم وأرجو عنه غدا، آج کوئی رائے ہمارے ذہن میں آئی، کل اس کو ہم اس سے لوٹ سکتے ہیں، اس کو ہم اس سے رجوع کر لیں گے، کل کی بات پرسوں رجوع کر سکتے ہیں۔ تو امام صاحب اتنے سخت نہیں تھے جتنا آپ لوگ سخت ہیں، کہ امام صاحب کی طرف منسوب کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا جائز نہیں۔ بیچاری عورتوں کو مسجدوں سے محروم کر دیا، اور حرم یہ مسجد ہے کہ نہیں؟ یہاں تو بڑے دھڑلے سے آتے ہیں، ہے کہ نہیں بتائیے؟ ان علماء سے جا کے پوچھیے کہ جو لوگ حرام کہتے ہیں حرم میں کیوں آنے دیتے ہیں؟ ان کو تو بھگانا چاہیے، ان کے لیے نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ ہے۔ عجیب ہے مسئلہ۔ تو جہاں بات بنتی نہیں ہے تو ہاں یعنی وہ حدیث چھوڑ کر کے اور امام کا قول لینے کی کوشش ہے۔ لیکن جا کر کے آپ بدائع الصنائع دیکھیے، فتح القدیر دیکھیے، اس میں امام ابو حنیفہ نے اس طرح نہیں کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک رائے ظاہر کی ہے، کہتے ہیں میری رائے ہے کہ عورتیں دن میں مسجد میں نہ جائیں، کیونکہ دن میں لفنگے سڑکوں پر، رات میں جائیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ رات والی بات بھی تو خطرناک ہے نا، رات میں اندھیرے میں تو اور زیادہ خطرہ ہے۔ لیکن امام صاحب کی رائے ایسے منقول آپ جا کے دیکھیں حنفی کی جو اصل کتابیں ہدایہ کی شرح ہے اور سب میں، تو اس میں یہی ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میری رائے ہے، حدیث شریف میں ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، لیکن ان کا گھر افضل ہے، وہ بیوتہن خیر لہن، ہاں اگر ان کے جانے سے بچے ضائع ہو رہے ہیں اور کچھ ہے تو روکنا واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن یوں ہی ایک بوڑھی بیچاری بیٹھی سڑ رہی ہے، آپ اس کو بھی حرم میں نہیں مسجد میں نہیں جانے دیتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جا کے علماء سے پوچھ کر کے، اب آپ کو یہی کہیں گے کسی نے آپ کو جادو کر دیا یا غلط بات سکھا دیا، آپ کی نکاح بھی ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، سمجھنے والی بات نہیں ہے، امام صاحب کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں بار بار برا لگے گا ان کو، لیکن میں نے کہا آپ دیوبندی تو ہو سکتے ہیں، حنفی نہیں ہیں، کیونکہ امام حنیفہ کے طریقے پر نہ عقیدے میں، نہ اصول فقہ میں، اور نہ سلوک و تزکیہ میں، اللہ معاف کرے۔ تو آپ جو ہے اگر اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں ہر حالت میں ہم امام صاحب کی بات لیں گے، امام صاحب کی بات علماء بتاتے بھی نہیں واضح طور پر، ان کی کتابوں میں یہی جو میں نے ذکر کیا مسجد کے بارے میں، اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں آپ دیکھیں گے جو امام صاحب کی طرف منسوب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ثابت بھی نہ ہو۔ ہم جب حدیث کا ریسرچ کرتے ہیں تو ایک ایک راوی کے بارے میں فلاں نے ہم سے بیان کیا، وہ کیسا تھا، اس کا حافظہ مضبوط تھا نہیں تھا، بڑھاپے میں بیان کیا جبکہ سٹھیا چکا تھا۔ تو امام صاحب کی طرف منسوب قول کو کیوں نہیں آپ تحقیق کرتے کہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ صحیح ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، بے دھڑک لے لیا آنکھ بند کر کے اور اس پہ لڑائی کرنا شروع کر دیا، یہ بھی دین کی بات نہیں ہے۔